السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 24 فمن اظلم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ الزمر جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے کافروں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ فمن اظلم، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ان کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کا انکار کرے تو اسے تو پھر جہنم میں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی جہنم میں جو انہیں ڈالا جا رہا ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی یعنی ایمان والے۔ اولئک ھم المتقون، یہی لوگ بچنے والے ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی جزا ہے، یعنی نیکی کا بدلہ جنت ہی ہونا چاہیے۔ لیکفر اللہ، تاکہ اللہ ان سے وہ بدترین عمل دور کر دے جو انہوں نے کیے، یعنی مسٹیکس اور بلنڈرز جو بھی لا علمی میں خطا سے ہوتے رہے، اللہ ان کی نیک نیتی اور نیک عملوں کی بنیاد پر معاف فرما دے گا۔ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ، اور انہیں ان کا اجر ان بہترین اعمال کے مطابق دے جو وہ کیا کرتے تھے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یعنی آخرت میں تو اجر ہے ہی، گناہوں کی معافی بھی ہے، ساتھ ہی دنیا میں بھی وہ انہیں تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمام دشمنوں سے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور انداز یہاں سوالیہ ہے، الیس اللہ، یعنی سننے والا خود ہی پکار اٹھے کہ یقیناً اللہ مجھے کافی ہے اور میں اس کے احکام کے سوا کسی اور کا سوچوں گا ہی نہیں، کیونکہ اس میں اتنے فوائد ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ راہ پر لے آئے پھر اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ یعنی دوستوں کی مدد اور دشمنوں سے انتقام لینے میں اللہ ہی غالب ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، دن انتقام۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور ہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ تو کیا تم نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو کیا وہ اس کے نقصان کو ہٹانے والی ہیں؟ یا وہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روکنے والی ہیں؟ کہہ دے، حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دے، اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ بلا شبہ ہم نے تجھ پر یہ کتاب لوگوں کے لیے حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو سیدھے راستے پر چلا سو اپنی جان کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوگا، اور تو ہرگز ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے، اور ان کو بھی جو نہیں مری ان کی نیند میں، پھر اسے روک لیتا ہے جس پر اس نے موت کا فیصلہ کیا، اور دوسری کو ایک مقرر وقت تک بھیج دیتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ آدمی کی جان کو موت کے وقت بھی قبض کرتا ہے اور نیند کے وقت بھی، گویا نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ البتہ اس میں روح قبض ہونے کے باوجود جسم کے ساتھ اس کا ایسا تعلق باقی رہتا ہے جس سے نبض چلتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، سانس جاری رہتا ہے۔ اس تعلق کی پوری حقیقت ہم نہیں جانتے، کیونکہ روح کے معاملات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اسی طرح موت کے بعد روح قبض ہونے کے باوجود اس کا جسم کے ساتھ تعلق اللہ کے حکم سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ اس پر قبر میں عذاب و ثواب کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور قبر بھی صرف وہی نہیں ہوتی کہ جس میں جسم، جسد، لاش دفن ہو، بلکہ جہاں جہاں خواہ عجائب گھروں میں، سمندر کی گہرائیوں میں، فضاؤں میں، خشکی میں، جہاں کہیں
اس کے جسم کے ذرات ہیں، اللہ اسے وہاں سزا یا جزا دینے پر قادر ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر حال میں مانے، خواہ اس کی کیفیت اسے بتائی جائے یا نہ بتائی جائے، سمجھ آئے یا نہ آئے۔ نیند کے وقت روح کے قبض ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دعا پڑھا کرتے تھے، بسمی کا اموت و احیا۔ اسی طرح جب جاگتے تو شکر ادا کرتے، الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا، یا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لیے ہیں۔ کہہ دے کیا اگرچہ وہ کبھی نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں، کہہ دے شفاعت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ کہاں ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پیر قبر میں پہنچ جائے، موت سے نقصان سے بچا لے، فائدہ پہنچا دے؟ یہاں تو آ رہا ہے للہ الشفاعت جمیعا لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اس کے سوا ہیں تو اچانک وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یہ بات دنیا بھر کے مشرکوں میں کومن ہے، خواہ وہ نام کے مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اللہ کی کبریائی اور توحید کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل نفرت سے بھر جاتے ہیں اور تنگ پڑ جاتے ہیں، اور چہروں پر ناگواری اور نفرت کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص اولیاء اور بزرگوں کو نہیں مانتا، نہ کسی ولی کی قوت اور تصرف اور فضیلت کا ذکر کرتا ہے، اکیلے اللہ کی بات کرتا ہے، نہ کسی دستگیر یا گنج بخش یا مشکل کشا کی دستگیری یا مشکل کشائی کا بیان کرتا ہے۔ انہیں اللہ کی بے ادبی، حق تلفی، گستاخی نظر نہیں آتی، اور یہ اللہ کے حق سے بھی زیادہ انبیاء اولیاء کا حق سمجھتے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ قل، تو کہہ، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چھپی اور کھلی کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ کو اپنے تہجد اور قیام کے وقت میں پڑھا کرتے، اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے سکھائیں کہ میں صبح اور شام کچھ پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا پڑھو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم۔ واٹس ایپ ممبرز کو، اسٹوڈنٹس کو یہ PDF میں شیئر کی جا چکی ہیں، آپ ریفرنس، ترجمہ سب وہاں سے دیکھ اور یاد کر سکتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ کچھ سامنے آ جائے گا جس کا وہ گمان نہیں کیا کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جسے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ مجھے ایک علم کی بنیاد ہی پر دی گئی، یعنی میری اپنی کوشش، عقل، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ عطائیں کوئی مہربانیاں نہیں ہوتیں، عطائیں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھنے کے بجائے تقوی اختیار کریں اور رب کی طرف سے اسے آزمائش سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ قد قالہا، بلا شبہ یہی بات ان لوگوں نے کہی جو ان سے پہلے تھے، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ سورۃ القصص میں آپ قارون کے الفاظ یہ پڑھ چکی ہیں، انما اوتیتہ علی علم عندی،
یہ سب مجھے میرے ذاتی علم کی بنا پر دیا گیا۔ فَأَصَابَهُمْ تو ان پر ان اعمال کے وبال آ پڑے جو انہوں نے کمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ان پر بھی جلد ہی ان اعمال کے وبال آ پڑیں گے جو انہوں نے کمائے، اور وہ ہرگز عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ اور کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ قل کہہ دے یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انسان کو نیکی کی طرف آنے میں اکثر شیطان اس کا ماضی یاد دلاتا ہے، تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی حد سے گزر گئے ہو، اسراف مال میں حد سے بڑھنے کو، اوور خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جو اپنی حدود و قیود سے آگے نکل گئے اور اپنی جانوں پر بہت اسراف کیا، تو وہ سن لیں کہ اللہ کے ہاں رحمت اور بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ یہاں دیکھیں تو اللہ نے اسراف، بہت گناہوں میں آگے بڑھنے والوں کو اپنے بندے قرار دیا، اور جو جتنا گناہ گار ہوتا ہے رب کے اتنے قریب ہوتا ہے، رب کو اس کی توبہ کا اتنی شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ تو یہ کنسیپٹ کہ اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہم تو بہت گناہ گار نافرمان، صرف ایک توبہ کی دیر ہے اور بس۔ ولی وہ نہیں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، ولی وہ ہے جو گناہوں کی سنگینی کو سمجھتا ہو اور اس پر نادم ہوتا ہو اور اس پر تائب ہوتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ وَأَنِيبُوا اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کون سا وقت ہے؟ ایک تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دوسرا نزع سکرات کا شروع ہو جانا۔ اس سے پہلے پہلے توبہ کر لینا، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ وَاتَّبِعُوا احسن اور اس سب سے اچھی بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ احسن کی پیروی کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اعلیٰ افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، ایمان اپنے رب پر مضبوط رکھنا، ہر وقت فکر آخرت کی کرنا، رب کے احکامات کو حرف آخر سمجھنا، یہی افضل عمل ہے، ایمان افضل عمل ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اسلام سب سے افضل کون سا ہے؟ اجر الاسلام افضل۔ آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، علی من عرفت ومن لم تعرف، خواہ کسی سے کوئی واسطہ جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ پھر پوچھا گیا کہ اجر المسلمین افضل، مسلمان کون سا افضل ہے؟ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا ہماری زبان سے مسلمان بہن بھائی، رشتہ دار، ہمسائے، گھر والے محفوظ ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اللہ کے خاص الخاص بندے بننے کے لیے اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کیجیے۔ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے یا حسرتا، ہائے میرا افسوس اس کوتاہی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی، اور بے شک میں تو مذاق کرنے والوں سے تھا۔ یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں ضرور پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ ہمیشہ یہ بلیم گیمنگ یا اللہ پر ڈالنا، تقدیر پر ڈالنا، تقدیر کو مورد الزام ٹھہرانا یا ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، یہی انسان کی ناکامی کی وجہ ہے۔ وائے حسرت، کاش مجھے یہ بات پہلے سمجھ آ جاتی۔ اور اللہ نے تو سمجھا دی، جو نہیں سمجھتا تو وبال اس کے اپنے اوپر آئے گا، ذمہ دار وہ خود ہوگا، تقدیر یا اللہ نہیں۔ او تقول، یا کہے جب وہ عذاب دیکھے، او ان لی کرہ، کاش میرے لیے ایک بار لوٹنا ہو تو میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں؟ بے شک تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کتنی فکر ہوتی ہے رنگت کی۔ روز آخرت سب کے سامنے اگر چہروں کا یہ حال ہو تو کیا بچاؤ کا سامان نہیں کریں گے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ان متکبروں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں؟ یعنی وہ تو متکبروں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ اور اللہ ان لوگوں کو جو ڈر گئے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا۔
نہ انہیں برائی پہنچے گی، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ کہتے ہیں فلاں کے ہاتھ غیب کے خزانے میں ہیں، اس کے ہاتھ میں ساری کنجیاں ہیں، گنج البخش، فیض العرش، پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ یہاں تو یہ صرف سب اللہ ہی کا بتایا جا رہا ہے۔ قرآن سچا ہے یا ان کے منہ؟ الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ، کہہ دے پھر کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو؟ اقبال نے کہا آدمی بے سمجھی کی وجہ سے آدمی کی بندگی کرنے لگا۔ آدم از بے بصری بندگی آدم کرد، آدم بے سمجھی کی وجہ سے آدم کی بندگی کرنے لگا۔ من ندیدم کے سگے پیش سگے سر خم کرد، میں نے تو یہ بھی نہیں دیکھا، من ندیدم، میں نے تو یہ بھی نہیں دید کیا، نہیں دیکھا کہ سگے پیش سگے، کہ کتے نے کتے کے آگے سر خم کرد، سر جھکایا ہو، یعنی کتا بھی کتے کے آگے نہیں جھکتا، انسان انسان کے آگے جھکا ہے۔ افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ، اور بلا شبہ یقیناً تیری طرف وحی کی گئی، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے، کہ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا۔ نبیوں کو بھی اجازت نہ تھی کہ وہ اپنے سے پہلے نبیوں کو پکاریں، تو عوام کو کیسے ولیوں کو پکارنے کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ رسول اللہ کو خطاب ہے کہ تو ضرور بھی ضرور خسارہ اٹھانے والوں سے ہو جائے گا، یعنی اگر تو شرک کرے، بلکہ اللہ ہی کی پھر عبادت کر اور شکر کرنے والوں سے ہو جا۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق ہے، حالانکہ زمین ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، ساری مخلوقات، کہاں انبیاء اولیاء سب کے سب، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بنا رہے ہیں۔ اور سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہوں گے مر کر گر جائیں گے، مگر جسے اللہ نے چاہا پھر اس میں دوسری دفعہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی، اور لکھا ہوا سامنے رکھا جائے گا، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ اور فرشتے زمین پر تشریف لائیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ قیامت کے دن اللہ کے زمین پر آنے کے منکر ہیں، اور اس کے آسمان دنیا پر ہر رات اترنے کا بھی صاف انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نہ اللہ عرش پر ہے، نہ وہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، اور نہ قیامت کے دن زمین پر آئے گا، بلکہ یہ سب مجازی معنی میں ہیں، اللہ کی سلطنت کی طرف اشارہ ہے۔ آسمان دنیا پر اترنے کا مطلب اس کی رحمت کا نزول، اور قیامت کے دن آنے کا مطلب اس کا حکم آنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ مجازی معنی صرف اس وقت مراد لیا جاتا ہے جب حقیقی معنی مراد لینا محال ہو، جبکہ یہاں حقیقی معنی لینے میں کوئی مشکل نہیں۔ یہ لوگ قرآن و حدیث میں آنے والے تمام الفاظ کی تعویل کرتے ہیں جو حقیقتاً تحریف ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ سب استعارے ہیں، اہل عرب یوں بولتے تھے، انہوں نے اللہ کی ذات و صفات کو نہیں پہچانا، نہ صحابہ کے فہم کو سمجھا، بلکہ اپنی فہم کو صحابہ کے فہم پر ترجیح دی اور اپنی طرف سے تفاسیر پیش کیں۔ حالانکہ الفاظ گواہ ہیں، سلف صالحین کا فہم ثابت ہے، تو پھر اپنی طرف سے بعد کے لوگوں کے فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ وفیت، اور ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کیا، اور وہ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اب آگے وہ آیات ہیں جس میں سورت کا نام آیا، وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے نگران ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کچھ رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔
کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے، بس وہ تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان سے بچا۔ وسیق الذین اتقوا، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈر گئے گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس کے نگران ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو، تم پاکیزہ رہے، یعنی دنیا میں گناہوں سے بچتے رہے اور اب یہاں ہر پریشانی دکھ تکلیف سے پاک ہو گئے۔ فادخلوها خالدین، بس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گے، پھر جو ان کے بعد جائیں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے مختلف مراتب ہوں گے۔ بخاری کے حوالے سے ہے، جو شخص کسی چیز کا ایک جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا، کہا جائے گا یا عبد اللہ ھذا خیر، اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے۔ تو جو شخص نماز والوں سے ہوگا اسے نماز کے دروازے سے، جو جہاد والوں سے ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے، جو صدقہ والوں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے، اور جو من اہل الصیام روزے والوں سے ہوگا اسے دعی من باب الصیام، اسے روزے کے دروازے باب الریان سے بلایا جائے گا، یعنی سیرابی کا دروازہ۔ یہ سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو سب دروازوں سے بلایا جا رہا ہو؟ آپ نے فرمایا نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ہاں اور میں امید کرتا ہوں اے ابو بکر کہ تم بھی ان میں سے ہوگے۔ اور وہ کہیں گے یعنی اہل جنت الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، جنتی رب کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ ہم جنت میں سے جہاں چاہیں جگہ بنا لیں، سو عمل کرنے والوں کا یہ اچھا اجر ہے۔ اور تو فرشتوں کو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ مخلوقات کے درمیان فیصلے کا اختتام ان کلمات کے ساتھ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، یا باری تعالی ہمارا بھی شمار حمد کرنے والوں سے بنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیاب ہونے والوں کے ساتھ بھی۔ آگے سورہ المؤمن ہے، یہاں سے سورہ احقاف تک 7 کنزیکٹیو سوراز یہ الحوامیم کہلاتی ہیں، یعنی حامیم سے شروع ہونے والی صورتیں۔ الحوامیم السبع متوالیہ، حامیم سے شروع ہونے والی 7 مسلسل صورتیں۔ ان میں سے پہلی صورت یہ المؤمن ہے، اس کا یہ نام اس کی آیت 28 میں آیا وقال رجل مؤمن، ایک مرد مومن کے نام پر یہ صورت ہے۔ اپنا شمار اہل ایمان میں کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی انسپریشن ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام غافر بھی ہے جو اس کی آیت 3 میں ہے، غافر الذنب، گناہ کو بخشنے والا۔ یہاں سے آپ دیکھیں تو جو 7 صورتیں ہیں، پہلی یہ صورت غافر یا المؤمن، دوسری سورہ فصلت جس کا نام حامیم السجدہ ہے، یہ بھی حامیم تنزیل سے شروع ہوتی ہے، تیسری صورت الشورى حامیم عین سین قاف، اور چوتھی صورت الزخرف حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ، اور پھر الدخان حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ، پھر جاثیہ حامیم تنزیل الکتاب، اور الاحقاف حامیم تنزیل الکتاب۔ یہ 7 کنزیکٹیو سوراز ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ سورت مکی ہے اور زمانہ نزول اس سے پہلے جو آپ سورہ الزمر پڑھ چکی ہیں اس کے بعد کا ہے، یعنی یہ سورت الزمر کے بعد نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، بہت سخت سزا والا، بڑے فضل والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ آیت ایمان بڑھانے والی آیت ہے جس میں امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔
ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے، یورپ کی ترقی تمہیں مرعوب نہ کر دے، اس میں ان کا بھی اور تمہارا بھی امتحان ہے، اور نیک بندے بنو، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ کذبت قبلہم، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور ان کے بعد بھی کئی جماعتوں نے، اور ہر امت نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے گرفتار کر لیں، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ اس کے ذریعے حق کو پھسلا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، پھر میری سزا کیسی تھی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ان لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی جنہوں نے کفر کیا کہ وہی آگ والے ہیں، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ ملائکہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے ہیں، کن الفاظ سے؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے، اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے نیک ہیں، بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور انہیں برائیوں سے بچا، اور تو جسے اس دن برائیوں سے بچا لے تو یقیناً تو نے اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کی نیکوکار مخلوق ایسے لوگوں کی کامیابی کے لیے دعا کر رہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں پکار کر کہا جائے گا، یہ فرشتوں کی طرف سے بھی ہوگا جو مجرموں کے زخموں پر گویا نمک چھڑکنے کے مترادف ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ، یقیناً اللہ کا ناراض ہونا بہت زیادہ تھا تمہارے اپنے آپ پر ناراض ہونے سے۔ یعنی دنیا میں اگر تمہارے اوپر اتنا ناگوار بھی گزرتا تھا تو یہ اللہ کو ناراض کرنے سے تو پھر بھی آسان تھا، تو کیوں اللہ کو ناراض کیا؟ اِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور تو نے ہمیں 2 دفعہ زندہ کیا، سو ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو کیا نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اس وقت مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ کہیں گے ہم اعتراف کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، شاید جان خلاصی ہو جائے۔ یہ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو بہت بلند، بہت بڑا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا جو رجوع کرے۔ بس اللہ کو پکارو اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والے ہو، اگرچہ کافر برا مانے، رشتہ داروں کو، لوگوں کو برا بھی لگے، پھر بھی اکیلے اللہ کی بندگی۔ رفیع الدرجات ذو العرش، ہمارا رب عرش والا، بلندیوں والا، وہ بہت بلند درجوں والا عرش کا مالک ہے۔ وہ اپنے حکم سے وہی اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، تاکہ آپس کی ملاقات کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ صاف ظاہر ہوں گے، ان کی کوئی چیز اللہ پر چھپی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہی ہے؟ اس دن پوچھا جائے گا، لمن الملک اليوم، کیا جواب ہوگا؟ اللہ ہی کی جو ایک ہے، بہت دبدبے والا ہے۔ للہ الواحد القہار، الیوم تجزا، آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، آج کوئی ظلم نہیں، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ، اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈرا جب دل گلوں کے پاس غم سے بھرے ہوں گے، یعنی جانیں اٹک کر گلے میں پھنس چکی ہوں گی۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، گلے خشک، سانس اوپر کا اوپر، نیچے کی نیچے، انسان کے بس میں کچھ بھی نہ ہوگا، اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، تو کیا تمہارے عمل ادھر سے ادھر ہو جائیں گے؟ اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔ اعمال کی خیانت، اجسام اور خاص طور پر ہر عضو کی،
اعضاء کی خیانت سے اللہ سے پناہ مدد لینی چاہیے، جیسے دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع، اے اللہ بھوک سے تیری پناہ میں آتی ہوں، یہ بری ہم نشین ہے، وأعوذ بک من الخیانہ، اور خیانت سے تیری پناہ میں آتی ہوں، فإنہا بئست البطانہ، کہ یہ بہت بری باطنی خصلت ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جنہیں وہ اس کے سوا پکارتے ہیں کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، بے شک اللہ ہی تو سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ سخت تھے اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے بھی، پھر اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ اس لیے کہ وہ لوگ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آتے رہے تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، بے شک وہ بہت قوت والا بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ بس جب وہ ہمارے ہاں سے حق لے کر ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو، اور نہیں کافروں کی چال مگر سراسر ناکام۔ اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے روکا ہوا نہیں مگر خفت مٹانے کے لیے وہ کہہ رہا ہو کہ مجھے جانے دو، مجھے کرنے دو۔ ظاہر ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلوں میں۔ کہنے لگا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا یہ کہ اس سرزمین میں فساد پھیلا دے گا۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لی ہے ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا کہ فرعون مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی۔ اللہ کے خاص بندوں کا یہی شیوا ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے رب ہی کی پناہ طلب کرتے اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ابو داؤد کے حوالے سے ہے، ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم کے حملے کا ڈر ہوتا دشمنوں کی طرف سے، ہمیں بھی جب کسی کی مخالفت کا، خاص طور پر دینی معاملات میں یا دنیاوی معاملات میں بھی، تو اسی دعا کے ذریعے مانگنا چاہیے۔ آپ یہ دعا کرتے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے بھی ایسے ہی کہا تھا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اسی طرح اصحاب الاخدود والے لڑکوں نے بھی اللہ ہی کو پکارا تھا اور مدد مانگی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو انہیں کافی ہو جا جیسے چاہے، اللہ جیسے کر ہمیں بچا۔ وقال رجل مؤمن، اور فرعون کی آل میں سے ایک مومن آدمی نے کہا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا کیا تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ یقیناً وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اس کا کچھ حصہ پہنچ جائے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا سخت جھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا ایسے قبول کی کہ فرعون کی آل میں سے ایک شخص کو موسیٰ کی حمایت میں کھڑا کر دیا جو ایمان لا چکا تھا مگر ایمان کو اب تک چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے بہت اچھے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا اور فرعون کو ان کے قتل سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ فرعون کے اپنے خاندان کا تھا، کسی اور کی جرت نہ تھی، اس کو وہ روک نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا کتنا عجیب تصرف ہے، جب موسیٰ نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے وہاں سے حمایت کروا دی جہاں سے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اور دیکھیں کہ یہی اصل مردانگی ہے، اللہ نے فرمایا رجل مؤمن، یعنی وہ مردانگی اور ایمان دونوں سے متصف تھا۔ اس کے مرد کامل اور مومن کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے افضل جہاد کیا، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا۔ یہ بہت بڑی دلیری کی بات ہے، اس سے زیادہ دلیری کی کوئی مثال نہیں ملتی سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑ لیا
اور اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر سختی کے ساتھ گھونٹ دیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اسے کندھے سے پکڑ کر دھکا دے کر ہٹایا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس مرد مومن سے بھی زیادہ شجاع تھے، کیونکہ وہ اپنا ایمان چھپاتا تھا، جبکہ ابو بکر کھلم کھلا مومن تھے رضی اللہ عنہ، جو سب سے پہلے ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور دفاع میں اس مرد مومن سے بھی زیادہ خطرہ مول لیا۔ صرف کہا ہی نہیں بلکہ اس کو دھکا دے کر ہٹایا۔ ابھی آگے بات جاری ہے، یا قومی، اے میری قوم، آج تمہیں کو بادشاہی حاصل ہے اس حال میں کہ تم اس سرزمین میں غالب ہو، پھر اللہ کے عذاب سے کون ہماری مدد کرے گا اگر وہ ہم پر آ گیا؟ فرعون نے کہا، میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود رائے رکھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتا رہا ہوں، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو، حالانکہ سب کو سچ نظر آ رہا ہے۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم، بے شک میں تم پر گزشتہ جماعتوں کے دن کی مانند سے ڈرتا ہوں، یعنی جیسے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو عذاب آیا، کہیں تمہارا ہی وہی حال نہ ہو۔ نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور ان لوگوں کے حال کی مانند جو ان کے بعد تھے، اور اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کے ظلم کا ارادہ نہیں کرتا۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، یقیناً میں تم پر ایک دوسرے کو پکارنے کے دن سے ڈرتا ہوں، یعنی روز قیامت، جس دن تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف واضح دلیلیں لے کر آیا، تو تم اس کے بارے میں شک ہی میں رہے جو وہ تمہارے پاس لے کر آیا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم نے کہا اس کے بعد اللہ کبھی کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ہر اس شخص کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بڑی ناراضی کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک جو ایمان لائے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں پر پہنچ جاؤں، یعنی جو کچھ یہ کہتا ہے آسمان ہے اور پھر اوپر اللہ ہے، تو ذرا میں چڑھ کے خود دیکھتا ہوں آسمانوں کے راستے پر، پس موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں، اور بے شک میں اسے یقیناً جھوٹا گمان کرتا ہوں۔ اور اس طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی تدبیر تباہی ہی میں تھی۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، یا قومی، اے میری قوم، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ یا قومی، اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے۔ جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہوا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ وَيَا قَوْمِي، اور اے میری قوم، مجھے کیا ہے، میں تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور اس کے ساتھ اسے شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور میں تمہیں سب پر غالب بے حد بخشنے والے کی طرف بلاتا ہوں۔ کوئی شک نہیں کہ تم مجھے جس کی طرف بلاتے ہو اس کے لیے کسی طرح پکارنا نہ دنیا میں درست ہے اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ حد سے بڑھنے والے وہی آگ میں رہنے والے ہیں۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے حالات ہیں اور ہمارے دلوں کی ترجمانی ہے، تو اسی موقف پر آ جائیں اور حق کے پیچھے چل پڑیں۔ اگرچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، مگر غور کریں تو یہ ہمارے ہی گرد گھومتی ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اسے ان کے برے نتائج سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون، جو آگ ہے وہ اس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت ہوگی یہ کہا جائے گا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کرو۔ یہاں یہ آیت عذاب قبر کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ سمندر میں غرق کیے جانے کے بعد اللہ نے انہیں گھیرنے والے دو عذابوں کا یہاں ذکر کیا۔ ایک قیامت تک ہونے والا عذاب، عذاب قبر یا عذاب برزخ ہے، جو موت اور آخرت کے درمیانے وقفے میں انہیں آگ کی صورت میں ہو رہا ہے۔ یعرضون، پیش کیے جاتے ہیں، ہو رہا ہے،
جس پر وہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، خواہ ان کے جسم سمندری جانوروں کی خوراک بنے ہوں یا کسی عجائب گھر میں محفوظ ہوں یا خاک میں مل گئے ہوں، ان کا ہر ذرہ جہاں بھی ہے وہی اس کی قبر ہے، اور قیامت تک اسے یہ عذاب ہوگا۔ یہاں صبح و شام کا ذکر ہے تو مراد ہر وقت ہے، اور یہ محاورہ عربی ہی نہیں ہر زبان میں بولا جاتا ہے۔ سورہ مریم میں جنتیوں کے بارے میں آیا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا کہ انہیں ان کا رزق صبح و شام دیا جاتا ہے، مراد ہر وقت۔ اور دوسرا عذاب قیامت کے دن شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے فتنوں اور عذاب سے یوں پناہ مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ بے شک ہم تمہارے ہی پیچھے چلنے والے تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کا کوئی حصہ ہٹانے والے ہو؟ وہ لوگ کہیں گے جو بڑے بنے تھے بے شک ہم سب اس میں ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے نگرانوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو وہ ہم سے ایک دن کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے اور کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلیلیں لے کر نہیں آیا کرتے تھے؟ کہیں گے کیوں نہیں؟ وہ کہیں گے پھر دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو بالکل ہی بیکار ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ضرور مدد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اور اس دن بھی جب گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا کوئی فائدہ نہ دے گا، اور انہی کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے بدترین گھر ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا جو عقلوں والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے گناہ کے لیے بخشش مانگ، اور دن کے پچھلے اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ یہاں صبح و شام خاص طور پر اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور پھر اس سے مراد یعنی ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور تاکید کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہاں خطاب ڈائریکٹ رسول اللہ کو ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدی حکم ہے جبکہ آپ مغفور لہم تھے، جن کو بخش دیا گیا، قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کو زندگی میں ہی اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا مسودہ سنا دیا گیا، تو ہمیں کس قدر اہتمام کرنا چاہیے صبح و شام ہر وقت ذکر و اذکار، تسبیح، تحمید، استغفار کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے کہ اللہ کی قسم میں ہر روز 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور میں ہے میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ جب ایسی آیات اترتیں تو آپ معمول سے بھی زیادہ اپنے رکوع و سجود میں استغفار کرنا شروع ہو جاتے، جیسے بخاری کے حوالے سے ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اور سجدۃ الاستغفار کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں کسی دلیل کے بغیر جھگڑتے ہیں جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں ایک بڑائی کے سوا کچھ نہیں جس تک وہ ہرگز پہنچنے والے نہیں ہیں۔ سو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور نہ وہ جو برائی کرنے والا ہے، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں دعا ہی کو عبادت اور پکارنے کو ہی بندگی قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، یہ اس کی عبادت لکھی جاتی ہے۔ اور جو دوسروں کو پکارتا ہے یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا داتا، یا مشکل کشا، غوث اعظم فلاں فلاں، نہ صرف یہ اس کا شرک شمار ہوتا ہے بلکہ اللہ کی عبادت سے تکبر لکھا جاتا ہے، اور اللہ سے مانگنا اسے عبادت لکھا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصے ہو جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ، اللہ غصے ہوتا ہے اگر تو اس سے مانگنا چھوڑ دے۔ وَتَرَ ابْنَ آدم حِینَ یُسْأَلُ یغضب، اور تو ابن آدم کو دیکھے گا کہ جب اس سے مانگا جائے غصے ہوتا ہے، اور جب اللہ سے مانگا جائے سر اوپر کو اٹھتا ہے، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، گویا انسان معزز ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے آگے مانگتا ہے تو سوال کے لیے ہاتھ جھکانا پڑتا ہے، شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اگلا دے نہ دے جہاں میں ذلیل تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور تمہاری صورت بنائی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، سو بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ والحج، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہہ دے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آئیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں، وہی ہے جس نے تمہیں کچھ مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک قطرے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں ایک بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے بعض وہ ہے جو اس سے پہلے قبض کر لیا جاتا ہے، اور تاکہ تم ایک مقرر وقت کو پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ کہاں پھیرے جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اور جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلا دیا، سو ان قریب جان لیں گے جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹے جا رہے ہوں گے، کھولتے پانی میں پھر آگ میں جھونکے جائیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا؟ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر، بس صبر کر، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر کبھی ہم واقعی تجھے اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی عذاب وغیرہ، یا تجھے اٹھا ہی لیں، یعنی آپ کے بعد انہیں عذاب دیں، تو یہ لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تجھ سے پہلے کئی رسول بھیجے، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے سنایا، یعنی نام قرآن میں آئے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا حال ہم نے تجھے نہیں سنایا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جن انبیاء کا بیان نہیں ہوا وہ تعداد میں ان پیغمبروں سے بہت ہی زیادہ ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور کسی رسول کا اختیار نہ تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور اس موقع پر اہل باطل خسارے میں رہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر تم سوار ہو اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر اس حاجت تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی جو دل میں آتا ہے منزل تک پہنچ جاتے ہو، اور انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ پھر تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ٹریولنگ اور سیر و سیاحت بہت عام ہو گئی ہے، آسان ہو گئی ہے، مگر اس میں تذکیر اور تنبیہ کا پہلو کہیں بھی نہیں ہے۔ لوگ دل بہلانے کے لیے نکلتے ہیں، دل کو سمجھانے کے لیے نہیں۔
بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں کو، یادگاروں کو، تاریخی سرکاری عوامی مقامات کو، تعمیرات کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ سنو، کانوا اکثر منہم و اشد قوہ، وہ تعداد میں ان سے زیادہ تھے اور قوت میں اور زمین میں یادگاروں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے، تو ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کماتے تھے۔ پھر جب ان کے رسول ان کے پاس واضح دلیلیں لے کر آئے تو وہ اس پر پھول گئے جو ان کے پاس کچھ علم تھا، اور انہیں اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آج بھی دین کو، آخرت کو سیریس نہیں لیا جاتا، جبکہ عجائبات اور مقامات پر بڑا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، جیسے بڑا تیر مار لیا ہو۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو انہوں نے کہا آمنا باللہ وحدہ، ہم اس اکیلے اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان کا انکار کیا جنہیں ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے۔ پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے، یعنی جب نزع سکرات عذاب قیامت آ جائے گی پھر توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یعنی قانون ہے جو اس کے بندوں میں گزر چکا، اور اس موقع پر کافر خسارے میں رہے۔ سورہ المؤمن مکمل ہوئی۔ سورۃ حامیم السجدہ، اس کا نام یہ اس لیے ہے کیونکہ ایک تو حامیم سے شروع ہو رہی ہے، اور السجدہ اس میں آیت سجدہ آتی ہے، اس بنا پر اس کا نام حامیم السجدہ ہے۔ اور اسی طرح اس کا نام فصلت بھی ہے، جو اس کی آیت 3 میں ہے، کتاب فصلت، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، اس بے حد رحم والے نہایت مہربان کی طرف سے اتاری ہوئی ہے، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی قرآن ہے، کیونکہ اول مخاطب اہل عرب تھے، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، تو ان کے اکثر نے منہ موڑ لیا سو وہ نہیں سنتے، اور انہوں نے کہا ہمارے دل اس بات سے پردوں میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، یعنی ہم دل کے بہت پاکیزہ، ہماری کوئی میل کچیل ہے ہی نہیں، ہم تو بخشے بخشائے، اور یہ ہمیں سب سمجھ نہیں آتا، اور ہمارے کانوں میں ایک بوجھ ہے، اور ہمارے درمیان اور تیرے درمیان ایک حجاب ہے، بس تو عمل کر، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں۔ کہہ دے میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری زبان بول رہا ہوں، ہمیں سمجھ آ گیا، تمہیں کیوں نہیں آتا؟ اور اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ختم نہ کیا جانے والا اجر ہے۔ مشرک انفاق فی سبیل اللہ کے معاملے میں بڑا بخیل ہوتا ہے، وہ چڑھاوے چڑھانے میں، غیر اللہ کی نیازیں دینے میں دل کھول کے، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ زکوٰۃ نہ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسی لیے خاص طور پر شرک کے ساتھ زکوٰۃ اور آخرت کی بات آئی۔ قل، کہہ، کیا بے شک تم واقعی اس کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور اس کے لیے شریک بناتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا رب ہے، اور اس نے اس میں اس کے اوپر سے گڑے ہوئے پہاڑ بنائے اور اس میں بہت برکت رکھی، اور اس میں اس کی غذائیں اندازے کے ساتھ رکھیں 4 دن میں، اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر جواب ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ ایک دھواں تھا۔ آج سائنس بھی تقریباً ایسی ہی باتیں بتاتی ہے، تو اس سے قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس نے اس سے اور زمین سے کہا آؤ خوشی سے یا مجبوری سے؟ دونوں نے کہا ہم خوشی سے آ گئے۔ تو اس نے انہیں 2 دنوں میں 7 آسمان پورے بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی فرمائی، اور ہم نے قریب کے آسمانوں کو چراغوں کے ساتھ زینت دی اور خوب محفوظ کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی پیدائش 2 دن میں، اور پھر پہاڑ اور غذائیں رکھنے کا کام 2 دن میں، یہ ٹوٹل 4 ایام 4 دن ہوئے، اور اس کے بعد 2 دنوں میں آسمانوں کی پیدائش کا کام پورا ہوا۔ اس طرح یہ کل 6 دن بنتے ہیں، جیسے مختلف مقامات پر آیا فی 6 ایام۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو کہہ دے میں نے تمہیں ایک ایسی کڑک سے خبردار کر دیا جو عاد اور ثمود کی کڑک جیسی ہوگی۔ جب ان کے پاس ان کے رسول ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور کوئی فرشتے نازل کر دیتا، بس بے شک ہم اس سے جو دے کر تم بھیجے گئے ہو منکر ہیں۔ پھر جو عاد تھے وہ زمین میں کسی حق کے بغیر بڑے بن بیٹھے
اور انہوں نے کہا ہم سے قوت میں کون زیادہ سخت ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا قوت میں ان سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے؟ تو ہم نے ان پر ایک سخت تند ہوا چند منحوس دنوں میں بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب چکھائیں، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں دنوں کے لیے ایام النحسات، دائمی نحوست والے دن کا لفظ آیا ہے۔ یاد رہے کہ کوئی بھی چیز فی الحقیقت نحوست والی بدقسمت نہیں ہوتی، شریعت میں اس سے منع بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں، اور اللہ نے جو ان کے لیے منحوس فرمایا وہ بھی ان کے عملوں کی وجہ سے کہ یہ دن تو پاکیزہ تھے مگر ان کی بد عملیوں نے ان کے لیے منحوس کر دیا۔ وَأَمَّا ثَمُودَ، اور جو ثمود تھے تو ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا، تو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ قسمیں بنائی جائیں گی، یعنی گناہوں کے حساب سے کیٹیگریز، جیسے منافقوں کے لیے سب سے نچلا درجہ ہوگا حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جو ہی اس کے پاس پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے ان کے خلاف اس کی شہادت دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے، اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ کہیں گے ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو، اور تم اس سے پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے، اور لیکن تم نے گمان کیا کہ بے شک اللہ بہت سے کام جو تم کرتے ہو نہیں جانتا، اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، سو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں تو وہ معاف کیے گئے لوگوں سے نہیں ہیں۔ اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ تھا خوشنما بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو گئی ان قوموں کے ساتھ ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے ان سے پہلے گزر چکی تھیں، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اس قرآن کو مت سنو اور اس میں شور کرو تاکہ تم غالب رہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی حقانیت سے وہ خوب واقف تھے، اب روکنے کے لیے کوئی چارہ نہیں تو شور کرو تاکہ بات سمجھ نہ آئے۔ کس قدر جھوٹے تھے، پھر کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ سو یقیناً ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ضرور بہت سخت عذاب چکھائیں گے، اور یقیناً ہم انہیں ان بدترین اعمال کا بدلہ ضرور دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کی جزا آگ ہی ہے، انہی کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، اس کی جزا کے لیے جو وہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے وہ دونوں دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے ڈالیں تاکہ وہ سب سے نچلے لوگوں سے ہو جائیں۔ یہاں انہیں جواب بھی نہیں دیا گیا کیونکہ ایسی چیخ و پکار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب صرف اللہ ہے، پھر خوب قائم رہے۔ یہ مختصر سا جملہ معانی کا سمندر ہے، یعنی جب انہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، یہ بات دل سے کہہ لینے کے بعد وہ کسی کو داتا، دستگیر، گنج بخش، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، ڈوبتوں کو پار لگانے والا نہیں مانتے، بلکہ ان کی تمام قولی، بدنی، مالی عبادات، ساری زندگی جینا مرنا صرف اکیلے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ان کو کیا انعام ملیں گے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں دنیا میں بھی، پریشانی کے اوقات میں، اور خاص طور پر موت کے وقت بھی۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ اقبال کہا کرتا تھا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو لرز جاتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ کی مشکلات کو جانتا ہوں کہ سب سے توڑنا پڑتا ہے، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے، اکیلے اللہ کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ نحن اولیاؤکم، فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے، اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہو،
تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہو۔ اس میں بڑا گہرا نکتہ ہے، غیروں کو اپنا بنانے کا گر سکھایا جا رہا ہے، دشمنی مٹانے کے طریقے۔ اس حوالے سے بعض احادیث ہیں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کچھ لوگوں کی اظہار رسانی کی شکایت کی، تو آپ نے دودھ دینے والے جانور کو تحفہ دینے کا بتایا۔ دیکھیں تو دوستوں کو تو سب بھی تحفے دیتے ہیں، اصل تحفہ وہ کارآمد ہے جو ان کو دیا جائے جو آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ سے بغض رکھتے ہیں، دلوں میں نفرت پالتے ہیں۔ یہ تحفہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ کأنہ ولی حمیم، ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔ اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو صبر کریں، یعنی پھر دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے، رب کی خاطر برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے۔ اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھاری دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بہت سارے الفاظ ہیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اسی کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مخلوق کو سجدہ کرنا حرام ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے جس نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا۔ پھر اگر وہ تکبر کریں تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ نہیں اکتاتے، یعنی نہیں تھکتے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تو زمین کو دبی ہوئی بنجر دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے اور پھولتی ہے۔ بے شک وہ جس نے اسے زندہ کیا یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھے چلتے ہیں وہ ہم پر مخفی نہیں رہتے۔ تو کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ تم کرو جو چاہو، بے شک وہ اسے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس نصیحت کے ساتھ کفر کیا جب وہ ان کے پاس آئی، وہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہیں۔ اور بلا شبہ یہ یقیناً ایک باعزت کتاب ہے، اس کو پکڑنے والا کبھی ذلیل نہیں رہتا۔ اس کے پاس باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے، ایک کمال حکمت والے تمام خوبیوں والے کی طرف سے اتاری ہوئی ہے۔ تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا جو تجھ سے پہلے تھے، اور بے شک تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا اور بہت دردناک عذاب والا ہے۔ اور اگر ہم اسے عجمی قرآن بنا دیتے، یعنی غیر عربی زبان میں ہوتا، تو یقیناً وہ کہتے کہ اس کی آیات کھول کر بیان کیوں نہ کی گئیں۔ کیا عجمی زبان اور عربی یعنی رسول، یعنی عربی رسول بھلا کسی عجمی زبان میں تمہیں بتاتا پھر سمجھ آتی؟ کہہ دے یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہت دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، یعنی کسی طرح سمجھ نہیں آتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تو اس میں اختلاف کیا گیا۔ اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور بلا شبہ وہ اس کے متعلق یقیناً ایسے شک میں ہے جو بے چین رکھنے والا ہے۔ اور یہ بات پروون ہے کہ جب سچائی کا انکار کیا جائے تو وہ اندر ہی اندر چبھتی رہتی ہے۔ من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، یعنی اسی کا فائدہ ہے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوگی۔ اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے تسلی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ پر اس کا کوئی وبال نہیں، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔